ویلکم بیک سامعین، آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے، اور آج ہمارے ساتھ جو ہیں ایک بہت ہی مزیدار پرسنالٹی مسٹر سلیمان پال جو ہیں وہ موجود ہیں. سلیمان، میں آپ سے جو ہے اپنے دوسرے سیگمنٹ ڈیفیکلٹیز اینڈ سکسیس اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ کوشچن کرنا چاہوں گا. وٹ ڈو یو تھنک ڈیفیکلٹیز اور سکسیس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا یہ چیزیں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، یا آپ کیسے اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ ویل، ڈیفیکلٹیز بہت ضروری ہیں. میں بالکل یہی کہوں گا. دیکھیں، سارا کے سارا پرابلم یہاں پہ شروع آتا ہے کہ جب آپ کسی نئی چیز کو لرن کرتے ہیں اور آپ کو سمجھنا ہے تو وہیں سے آپ کا لرننگ پروسیس شروع ہوتا ہے. آپ نے کہا ڈیفیکلٹی اینڈ سکسیس، میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا البرٹ آئنسٹائن کی ایک کوٹ سے. وہ کہتے ہیں ان دا مڈل آف ایوری ڈیفیکلٹی لائز این اپرچونٹی. اب اس اپرچونٹی کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اس کو اپنے لیے ایک سکسیس فیکٹر بنا سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر. جب تک آپ کو کہتے ہیں نا کہ سر پر پڑے گی تو لرن کرے گا، یہ ایک ہمارا پروفیشنلی بھی آتا ہے. آپ کو ایک ہی دماغ ہے، اس کو ایک ہی اسٹریٹجی بچائی جاتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. امپلیمنٹیشن کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیفیکلٹیز نہ آئے. بٹ یس، یہاں پر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈیفیکلٹی کو سوار کرتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اس ڈیفیکلٹی کے اندر سے اپرچونٹی کو دیکھ کے ڈیفیکلٹی کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. سو میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ یس، ان کا ہمیشہ اتنا گہرا تعلق ہے کہ پرابلمز تو ہر روز ہوتی ہیں. اگر پرابلمز نہیں ہیں تو پھر وائی ڈو وی نیڈ پیپل؟ پیپل آر دیئر ٹو سالو دا پرابلمز، ڈیفیکلٹیز. ان ڈیفیکلٹیز کو اوور کم کر کے ہی یو فائنڈ سکسیس. And finding an opportunity in a difficulty is actually a success. زبردست زبردست. اچھا سلیمان، آپ کا تعلق جو ہے چونکہ سیلز کی فیلڈ سے ہے، اور عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ ہرڈلز آتے ہیں. آپ ڈفرنٹ لوگوں سے جب ملتے ہو، آبویسلی ہر بندے کا ایٹیٹیوڈ جو ہے، ہر بندے کا بیہیویئر جو ہے وہ دوسرے سے ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو کیسے آپ اتنے ڈائیورس بیہیویئرس کو جو ہے وہ ٹیکل کرتے ہو، اور کیسے ان سب چیزوں کو کوپ اپ کرتے ہو؟ سر، وین اٹ کمس ٹو سیلز نا، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو امینڈ کرنا پڑتا ہے. میرے خیال سے انٹرپرسنل اسکلز اگر آپ کی اچھی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میں آج ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. سیلز از آل اباؤٹ ٹو تھنگس. اس کے اندر صرف اور صرف دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں. ایک آپ کی کمٹمنٹ اور ایک آپ کی انٹیگریٹی. آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کی انٹیگریٹی، یہ دو چیزیں ہیں. اب کمٹمنٹ کس سے؟ کمٹمنٹ ود دا ایکسٹرنل کسٹمر، جس کو آپ نے جا کے اپنا پروڈکٹ اور اپنی سروس بیچنی ہے. انٹیگریٹی کس کے ساتھ؟ انٹیگریٹی اس اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ کہ جہاں سے آپ نے یہ پروڈکٹ یا سروس کو بیچنا ہے، جا کے وہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بات بتائی تھی. دیر از اے ویری 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 تھن لائن بٹوین پرائڈ اینڈ ایروگینس. اسی طرح ہی وہ جو لائن ہے نا، وہ لائن کس پہ بیسڈ ہے؟ انٹیگریٹی پہ بیسڈ ہے، کمٹمنٹ پہ بیسڈ ہے. اگر آپ اس لائن سے تھوڑا سا بھی ڈیویٹ کریں گے نا تو پرابلی یو ول فیس ڈیفیکلٹیز. بٹ یس، فالوئنگ دا رائٹ ٹریک اینڈ بی آن دا رائٹ ٹریک وڈ ہیلپ یو اچیو یور گول. اینڈ آئی کین گیو یو مائی ورڈ دیٹ سکسیس ول کم اینڈ ٹچ یور فیٹ. صحیح، زبردست زبردست. اچھا سلمان، آپ نے ساری گفتگو کے دوران جو ہے ایک ورڈ انٹرپرسنل اسکلس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ ضروری تو ہیں آبویسلی ایک سیلس پرسن کے لیے، یا کسی بھی میرا خیال ہے عام آدمی کے لیے بھی یہ اسکلز جو ہیں بہت ضروری ہیں. ان اسکلز کو آپ کیا کچھ شارٹ کٹ کیز یا کیا سجیشن دیں گے؟ کیسے ان کو امپروو کیا جا سکتا ہے؟ ان کو امپروو صرف ایک طریقے سے کیا جا سکتا ہے. سکسیس، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ سیلز از آل اباؤٹ کمٹمنٹ اینڈ انٹیگریٹی. بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون پوائنٹ دیٹ while fulfilling commitment and while fulfilling integrity, you also develop a third type of rishta with the customer. That rishta is known as relationship. جب آپ کا تعلق بنتا ہے نا اور آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے تو بس پھر کئی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ میرے کمپنی کے اور لوگ ایک کسٹمر کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے ان کو کہا یار پلیز وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. لیکن جب انہوں نے مجھے آ کے کہا اور اگر میں گیا ہوں تو میں نے صرف اور صرف اپنی تعلقات کے بنا کے اوپر چیزوں کو ہینڈل کیا. سو سیلز کی دنیا کے اندر یو ہیو ٹو انشور کہ آپ کا ریلیشن شپ ود دا کسٹمر
is very 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 strong. اور میں آپ کو اپنا ورڈ دیتا ہوں کہ جب آپ اپنی کمٹمنٹ کبھی بھی ڈس اون نہیں کریں گے اور اپنی انٹیگریٹی کو ہمیشہ فلفل کریں گے تو آئی گیو یو گارنٹی کہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے نا اس کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا. صحیح, زبردست. اچھا سلیمان, آپ جب سیلز کے لیے جاتے ہیں تو آبویسلی آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے کلچرز میں جانا پڑتا ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. تو ایک ہرڈل یہ بھی آتا ہے کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہوتے ہو اور سم ٹائمز جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہو وہ الٹریٹ یا مطلب وہ کچھ اس حد تک ایجوکیشن کی فیلڈ کو سمجھتا نہیں ہے. آپ کو آبویسلی ٹریننگز دی جاتی ہیں, ٹرین کیا جاتا ہے پراپرلی, جس میں کچھ لینگویجز کا مکسچر بھی ہوتا ہے. تو جب جاتے ہو تو کیا آپ کو اس طرح کی ہرڈلز نہیں آتی کہ کسی سے بات کرو اس کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو, تو ایسی سچویشن میں آپ کیا کرتے ہو پھر؟ یہ آپ نے بہت ہی مزیدار سوال پوچھ لیا میرے سے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے اندر پیشنس ہونی چاہیے. ہماری ایک لینگویج میں کہتے ہیں یو کین ناٹ بی اے گڈ اسپیکر اف یو آر ناٹ اے گڈ لسنر. صحیح, ٹھیک ہے, آپ اپنے جو لسننگ بیریئر ہے نا اپنا اس کو بڑھا دیں. دیکھیں یو آر دا ون ہو ہیز ٹو گیو آئدر اے پروڈکٹ اور اے سروس اور اے کمٹمنٹ ٹو دا کسٹمر. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کسٹمر آپ سے ناراض ہے, وہ آپ کی بات نہیں سن رہا یا اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو سنو, کیونکہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ میں اپنی ٹیم کے اندر بھی یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کی ٹیم کے 5 لوگ ہیں اور وہ 5 کے 5 ایک طرح پرفارم نہیں کر رہے, ایک اچھا پرفارم کر رہا ہے تو ایک لازمی برا بھی پرفارم کر رہا ہے, بٹ جو برا پرفارم کر رہا ہے اس کو سمجھاؤ, اس کو اس کا ٹائم دو. تو وین اٹ کمس ٹو کسٹمر, اور آپ نے جس طرح کہا کہ اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کی بات سنیں. آپ کے پاس اتنا آپ کے اندر پوٹینشیل ہے کہ آپ اس کے پوائنٹ کو سن کے سمجھ کر اس کے لیے کوئی آنسر یا اس کے لیے کوئی سولوشن نکال سکتے ہیں. اینڈ آئی گیو یو مائی ورڈ دیٹ بینگ ان سیلز یو آلویز ہیو این آنسر. اور کیونکہ آپ کمپنی اینڈ پہ ہوتے ہیں, کمپنی اینڈ سے آپ اپنے کسٹمر کے لیے لڑ سکتے ہیں, بٹ یس جب آپ اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایک فیلنگ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یس آئی ایم دیئر فار یو. اور وہی والی بات جو میں آپ سے پھر کروں گا کہ کمٹمنٹ اینڈ ریلیشن شپ, جب آپ کو اس سے کوئی کمٹمنٹ کریں اور پوری کرتے ہیں تو پھر اس کو سمجھ بھی آتی ہے. بٹ یس ایسے کیسز بہت آتے ہیں. ہماری سیلز کی دنیا کی خوبصورتی یہی ہے بیکاز ایوری ڈے وی ہیو اے نیو ڈے اینڈ وی ہیو نیو پرابلمس, بٹ یس ان پرابلمس سے کھیل کے ہی ہم نے ان میں سے اپرچونٹی نکالنی ہوتی ہے. صحیح, زبردست. اچھا سلیمان, بینگ اے لیڈر اور مینیجر, آپ جو ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ جو ہے کس طرح سے چلنا چاہیے؟ مطلب جو ہرڈلس ان کو آتی ہیں obviously وہ آپ نے بھی کسی ٹائم میں فیل کی ہوتی ہیں, آپ کو بھی وہ ہرڈل ساری وہ سامنا کرنا پڑتا ہے, تو آپ ان کو جو ہے ریموو کرنے کے لیے, ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے کس طرح کے جو اسٹیپس ہیں وہ سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں میں نے بھی اپنے کریئر کا آغاز ایک لیڈر بن کے نہیں کیا تھا, میں نے بھی ایک سب آرڈینیٹ بن کے کیا تھا. ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نیچے سے اوپر آتے ہیں نا, سکسیس اپنے ساتھ لے کر اپنے ساتھ جو ہے آپ کی اچیومنٹس ہوتی ہیں, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ کا سب آرڈینیٹ ہے وہ اگر پرابلم میں ہے تو یو ہیو ٹو اینالائز کہ اس کی پرابلم کس وجہ سے. آپ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا. اگر آپ نے اس کو اکیلا چھوڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھے لیڈر نہیں ہیں. اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے ساتھ لگ جائیں, اس کو بتائیں کہ یار ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا ہے, جس کو ہم آن دا جاب ٹریننگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ ایسے ڈیلی آتے ہیں بٹ یو یور ایکسپیرینس دیٹس وائی یور اے لیڈر. ٹھیک ہے, اور اگر اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ آلریڈی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, تو آپ اس کو آن دا جاب ٹریننگ دیں, اس کو بتائیں, سمجھائیں. میں اپنی ایک بات کروں گا کہ میں نے آج تک کبھی اپنے کسی سب آرڈینیٹ کو سب کے سامنے سمجھایا نہیں اور اکیلے اس کی تعریف نہیں کی. زبردست. ہمیشہ سب کے سامنے تعریف کی اور اکیلے میں سمجھایا. زبردست. یہ بہت بڑی ٹپ ہے جو ہے مینیجرز کے لیے. صحیح, زبردست. سامعین, آج کی جو ہماری گفتگو ہے مسٹر سلیمان پال کے ساتھ وہ بہت مزے کی چل رہی ہے, لیکن چونکہ پروگرام کے فارمیٹ کے اکارڈنگلی ہمیں جو ہے بریک لینا پڑے گا. سو انشاءاللہ بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور دوبارہ اپنی گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کریں گے, اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یو آر انجوائنگ اے لاٹ. سو بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آتے ہیں.